الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سیرت سیریز کا یہ 22واں حصہ ہے، پارٹ نمبر 22، اور اس میں آج ہم ہجرت کے 7ویں سال پر بات کریں گے۔ مدینے کے قریب ذات القرد ایک چراگاہ کا نام ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چرتی تھیں۔ عبد الرحمن بن عیینہ فزاری نے، جو قبیلہ غطفان سے تعلق رکھتا تھا، اپنے چند آدمیوں کے ساتھ اچانک اس چراگاہ پر چھاپا مارا اور 20 اونٹوں کو پکڑ کر لے کر بھاگے۔ مشہور تیر انداز صحابی حضرت سلمہ بن اکوع سب سے پہلے ان کو خبر معلوم ہوئی۔ انہوں نے اس خطرے کا اعلان کرنے کے لیے بلند آواز سے یہ نعرہ مارا کہ یا صباحا، پھر اکیلے ہی ان ڈاکوؤں کو پیچھا کرنے دوڑ پڑے اور ان ڈاکوؤں کو تیر مار مار کر تمام اونٹنیوں کو بھی چھڑا لیا، اور ڈاکو بھاگتے ہوئے جو 30 چادریں پھینکتے گئے تھے ان چادروں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر پہنچے۔ حضرت سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ان چھاپا ماروں کو ابھی تک پانی نہیں پینے دیا، یہ سب پیاسے ہیں، ان لوگوں کا پیچھا کر کر کے لشکر بھیجیے تو یہ سب پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اونٹنیوں کے مالک ہو چکے ہو، اب ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ کو اپنے اونٹ پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور مدینہ واپس تشریف لائے۔ حضرت امام بخاری کا بیان ہے کہ یہ غزوہ ذات القرد، یہ جنگ خیبر کے لیے روانہ ہونے سے 3 دن پہلے ہوا۔ خیبر یہ مدینے سے 8 منزل کی دوری پر ایک شہر ہے۔ ایک انگریز سیاح نے لکھا ہے کہ خیبر مدینے سے 320 کلومیٹر دور ہے، اور یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا، اور یہاں عمدہ کھجوریں بہت پیدا ہوتی تھی، اور عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز یہی خیبر تھا، اور یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے، اور ان کو اپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا ناز اور گھمنڈ بھی تھا۔ یہ لوگ اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ یہاں یہودیوں نے بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، جن میں سے بعض کے آثار اب تک موجود ہیں، اور ان میں سے 8 قلعے بہت مشہور ہیں، اور در حقیقت یہ 8 قلعے محلوں کے مانند تھے، اور انہی 8 قلعوں کا مجموعہ خیبر کہلاتا تھا۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنگ خیبر محرم کے مہینے میں ہوئی، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ سن ہجری 6 تھا یا سن ہجری 7 تھا۔ غالباً اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ سن ہجری کی شروعات محرم سے کرتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک محرم میں سن ہجری 7 شروع ہو گیا، اور بعض لوگ سن ہجری کی شروعات ربیع الاول سے کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ربیع الاول میں ہوئی، لہٰذا ان لوگوں کے نزدیک یہ محرم اور صفر سن ہجری 6 کے تھے۔ واللہ اعلم۔ یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جنگ خندق میں جن جن کفار عرب نے مدینے پر حملہ کیا، ان میں خیبر کے یہودی بھی تھے، بلکہ حقیقت میں وہی اس حملے کے بانی اور سب سے بڑے محرک تھے۔ چنانچہ بنو نذیر کی یہودی جب مدینے سے جلاوطن کیے گئے تو یہودیوں کے جو رؤسا، جو مالدار خیبر چلے گئے تھے، ان میں سے حوی بن اخطب اور ابو رافع نے تو مکہ جا کر کفار قریش کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا، تمام قبیلوں کا دورہ کر کے کفار عرب کو جوش دلایا، اور حملہ آوروں کی مالی مدد کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہایا، اور خیبر کے تمام یہودیوں کو ساتھ لے کر یہودیوں کے یہ دونوں سردار حملہ کرنے والوں میں شامل رہے۔ حوی بن اخطب یہ تو جنگ قریظہ میں قتل ہو گیا، ابو رافع کو حضرت عبداللہ نے اس کے محل میں داخل ہو کر قتل کر دیا۔ لیکن ان سب واقعات کے بعد بھی خیبر کے یہودی بیٹھے نہیں رہے، بلکہ اور زیادہ انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑکنے لگی، اور یہ لوگ مدینے پر پھر ایک دوسرا حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے، اور اس مقصد کے لیے قبیلہ غطفان کو بھی انہوں نے آمادہ کر لیا۔ قبیلہ غطفان یہ عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا، اور اس کی آبادی خیبر سے بالکل ہی لگی ہوئی تھی، اور خیبر کے یہودی خود بھی عرب کے سب سے بڑے سرمایہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ
بہت ہی جنگ باز اور تلوار کے دھنی تھے۔ ان دونوں کے گٹھ جوڑ سے ایک بڑی طاقتور فوج تیار ہو گئی اور ان لوگوں نے مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کو تہس نہس کر دینے کا پلان بنا لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی قبیلے غطفان کو ساتھ لے کر مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ان کی اس چڑھائی کو روکنے کے لیے 1600 صحابہ کا لشکر ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر روانہ ہوئے۔ مدینے پر حضرت سبا بن ارطفا کو افسر مقرر فرمایا، 3 جھنڈے تیار کیے، ایک جھنڈا حضرت حباب بن منذر کو، ایک جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کو، اور خاص جو اللہ کے نبی کا جھنڈا تھا وہ حضرت علی کے مبارک ہاتھ میں دیا، اور ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ کو ساتھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت خیبر کے حدود میں اپنی فوج کے ساتھ پہنچ گئے اور نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو خیبر کے یہودی اپنے اپنے ٹوکری لے کر کھیتوں اور باغوں میں کام کاج کے لیے قلعے سے نکلے۔ جب انہوں نے حضور کو دیکھا تو شور مچانے لگے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ خدا کی قسم، لشکر کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر برباد ہو گیا۔ بلا شبہ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جب حضور خیبر کی طرف متوجہ ہوئے تو صحابہ بہت ہی بلند آواز سے نعرے تکبیر لگانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اوپر نرمی برتو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس اللہ کو پکار رہے ہو جو سننے والا اور قریب ہے۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں میں حضور کی سواری کے پیچھے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو مجھ کو پکارا اور فرمایا کہ کیا میں تم کو ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ تو فرمایا کہ وہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ یہودیوں نے اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو ایک محفوظ قلعے میں پہنچا دیا، راشن کا ذخیرہ قلعہ نعیم میں جمع کر دیا اور فوجوں کو قلعہ نطات اور قموس کے قلعوں میں اکٹھا کیا، اور ان میں سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ قلعہ قموس تھا، اور مرحب یہودی جو عرب کے پہلوانوں میں 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا وہ اسی قلعے کا رئیس تھا۔ سلام بن مشکم یہودی چاہے بیمار تھا مگر وہ بھی قلعہ نطات میں فوجیں لے کر ڈٹا ہوا تھا۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی جو مختلف قلعوں کی حفاظت کے لیے مورچہ بندی کیے ہوئے۔ سب سے پہلے قلعہ نعیم پر مارے کا آرائی ہوئی، جم کر لڑائی ہوئی۔ حضرت محمود بن مسلمہ نے بڑی بہادری اور جانثاری کے ساتھ جنگ کی، مگر سخت گرمی اور لو کے تھپیڑوں کی وجہ سے ان پر پیاس کا غلبہ ہو گیا اور وہ قلعہ نعیم کی دیوار کے نیچے سو گئے۔ کنانہ یہودی نے ان کو دیکھ لیا، چھت سے ایک بہت بڑا پتھر ان پر گرا دیا جس سے ان کا سر کچل گیا، یہ شہید ہو گئے۔ اس قلعے کو فتح کرنے میں 50 مسلمان زخمی ہو گئے لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ حضرت اسود رائی اسی قلعے کی جنگ میں شہادت انہوں نے پائی۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک حبشی تھے جو خیبر کے کسی یہودی کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب یہودی جنگ کی تیاریاں کرنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ آخر تم لوگ کس سے جنگ کے لیے تیاریاں کر رہے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ آج ہم اس شخص سے جنگ کریں گے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ سن کر اسود رائی کے دل میں حضور کی ملاقات کا جذبہ پیدا ہوا۔ یہ بکریاں لیے ہوئے اللہ کے نبی کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے اللہ کی طرف سے کیا اجر و ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو جنت اور اس کی نعمتیں ملے گی۔ انہوں نے فوراً ہی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میری بکریاں میرے پاس امانت ہے، اب میں ان کو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان بکریوں کو قلعے کی طرف ہانک دو، ان کو کنکریوں سے مارو، یہ سب اپنے آپ اپنے مالک کے گھر پہنچ جائے گی۔ چنانچہ حضور کا معجزہ تھا کہ انہوں نے بکریوں کو کنکریاں مار کر ہانک دیا اور وہ اپنے مالک کے گھر پہنچ گئے۔ اس کے بعد یہ خوش نصیب حبشی صحابی اسود رائی ہتھیار پہن کر مجاہدین اسلام کے صف میں کھڑے ہو گئے اور انتہائی جوش و خروش کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب حضور کو اس کی خبر ہوئی تو فرمایا کہ انہوں نے عمل بہت کم کیا لیکن بہت زیادہ اجر ان کو دیا گیا۔ پھر حضور نے ان کی لاش کو خیمے میں لانے کا حکم دیا۔ ان کی لاش کے سرانے کھڑے ہو کر آپ نے یہ بشارت سنائی کہ اللہ نے ان کے کالے چہرے کو حسین بنا دیا، ان کے بدن کو خوشبودار بنا دیا، 2 حوریں ان کو جنت میں ملی۔ اس شخص نے ایمان اور جہاد کے سوا کوئی دوسرا عمل خیر نہیں کیا، نہ ایک وقت کی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج اور زکوٰۃ کا موقع ملا،
مگر ایمان اور جہاد کے سبب سے اللہ نے اس کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی یہ پتا تھا کہ قبیلے غطفان والے ضروری خیبر والوں کی مدد کو آئیں گے، اس لیے آپ نے خیبر اور غطفان کے درمیان مقام رجی میں اپنی فوجوں کا ہیڈ کوارٹر بنایا، اور خیموں اور باربرداری کے سامان اور عورتوں کو بھی یہیں رکھا، اور یہی سے نکل کر یہودیوں کے قلعوں پر حملہ کرتے تھے۔ قلعہ نعیم کے بعد دوسرے قلعے بھی بآسانی اور بہت جلد فتح ہو گئے، لیکن قلعہ قموس جو بہت ہی مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا، اور یہاں یہودیوں کی فوجیں بہت زیادہ تھی، اور یہودیوں کے سب سے بڑا بہادر مرحب خود اس قلعے کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے اس قلعے کو فتح کرنے میں بڑی دشواری ہوئی، کئی روز تک یہ مہم سر نہ ہو سکی۔ حضور نے اس قلعے پر پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق کی کمان میں اسلامی فوجوں کو چڑھائی کے لیے بھیجا، اور انہوں نے بہت بہادری اور جانثاری کے ساتھ حملہ فرمایا، مگر یہودیوں نے قلعے کی فصیل پر سے بہت زوروں سے تیر اندازی اور پتھر بازی کی کہ مسلمان قلعے کے فاٹک تک نہ پہنچ سکے اور رات ہو گئی۔ دوسرے دن حضرت عمر نے زبردست حملہ کیا، اور مسلمان بڑی گرم جوشی کے ساتھ بڑھ چڑھ کر دن بھر قلعے پر حملہ کرتے رہے، مگر قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ اور کیوں کر فتح ہوتا؟ کیونکہ وہ تو فاتح خیبر حضرت علی کے مقدر میں لکھا تھا۔ چنانچہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، وہ اللہ اور رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ راوی نے کہا کہ لوگوں نے یہ رات بڑی اضطراب میں گزاری کہ دیکھیے کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو صحابہ اللہ کے نبی کی خدمت میں بڑی شوق کے ساتھ یہ تمنا لے کر حاضر ہوئے کہ یہ اعزاز اور شرف ہمیں مل جائے، اس لیے کہ جس کو جھنڈا ملے گا اس کے لیے 3 بشارت، وہ اللہ اور رسول کا محب ہے، وہ اللہ اور رسول کا محبوب ہے، اور خیبر اس کے ہاتھ سے فتح ہوگا۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ اس روز مجھے بڑی تمنا تھی کہ کاش آج مجھے جھنڈا عنایت ہوتا۔ وہ یہ بھی فرماتے تھے کہ اس موقع کے سوا مجھے کبھی بھی فوج کی سرداری اور افسر کی تمنا نہیں تھی۔ حضرت سعد کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے صحابہ کرام بھی اس بڑی نعمت کے لیے ترس رہے تھے، لیکن صبح کو اچانک یہ صدا لوگوں کے کان میں آئی کہ علی کہاں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کی آنکھوں میں آشوب ہے، وہ دکھ رہی ہے۔ آپ نے قاصد بھیج کر ان کو بلایا، ان کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی، فوراً انہیں ایسی شفا ہو گئی کہ گویا انہیں کوئی تکلیف تھی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اپنا علم نبوی جو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کی سیاہ چادر سے تیار کیا گیا تھا، حضرت علی کے ہاتھ میں عطا فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ تم بڑے سکون کے ساتھ جاؤ اور ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دو، اور بتاؤ کہ مسلمان ہو جانے کے بعد تم پر فلاں فلاں اللہ کے حقوق واجب ہے۔ خدا کی قسم اگر ایک آدمی نے بھی تمہاری بدولت اسلام قبول کر لیا تو یہ دولت تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی نے قلعہ قموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ اور پتھر اور تیر اور تلوار سے دیا، اور قلعے کا رئیس اعظم مرحب خود بڑے تنتنے کے ساتھ نکلا، سر پر یمنی پیلے رنگ کا ڈھاٹا باندھے ہوئے اور اس کے اوپر پتھر کی زرہ پہنے ہوئے، یہ شعر پڑھتے ہوئے حملے کرتے ہوئے آگے بڑھا کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، میں اسلحہ پوش ہوں، بہت ہی بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی نے اس کے جواب میں یہ شعر پڑھا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے، میں کچھار کے شیر کی طرح ہیبتناک ہوں۔ مرحب نے بڑے تمطراق کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت شیر خدا پر اپنی تلوار سے وار کیا، مگر آپ نے ایسا پینترا بدلا کہ مرحب کا وار خالی گیا۔ پھر آپ نے بڑھ کر اس کے سر پر اس زور کی تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے وہ لوہے پتھر کی زرہ کٹ گئی، اور ان کی حضرت علی کی تلوار سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی، اور تلوار کی مار کا تڑاکا جو ہے اس کی آواز فوج تک پہنچی، اور مرحب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام فوج حضرت شیر خدا پر ٹوٹ پڑی، لیکن وہ تلوار بجلی کی طرح چمک چمک کر گرتی تھی، جس سے صفوں کی صفیں الٹ گئی، اور یہودیوں کے مائع ناز بہادر مرحب، حارث، اسیر، عامر کٹ گئے۔ اسی گمسان کے جن میں حضرت علی کی ڈھال کٹ کر گر پڑی تو آپ نے آگے بڑھ کر قلعہ قموس کا فاٹک اکھاڑ دیا، اور کواڑ کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواریں روکتے رہے، اور یہ کواڑ اتنا بڑا وزنی تھا کہ بات کو 40 آدمی بھی نہ اٹھا سکے۔ بے شک حضرت علی اللہ کے محب بھی ہے، محبوب بھی ہے، اور بلا شبہ اللہ نے آپ کے ہاتھ سے خیبر کی فتح عطا فرمائی، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے آپ کو فاتح خیبر کے معزز لقب سے سرفراز فرمایا، اور یہ وہ فتح عظیم ہے جس نے پورے جزیرۃ العرب میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جنازہ نکال دیا۔ خیبر کی فتح سے پہلے
یہودیوں اور مشرکین کے گٹھ جوڑ سے اسلام نزع کی حالت میں تھا، لیکن جیسے خیبر فتح ہو گیا اسلام اس خوفناک نزع سے نکل آیا اور آگے اسلامی فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اس لیے ایک حقیقت ہے کہ فاتح خیبر کی ذات سے تمام اسلامی فتوحات کا سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ بہرحال خیبر کا قلعہ قموس 20 دن کے محاصرے اور زبردست معرکہ آرائی کے بعد فتح ہو گیا۔ ان معرکوں میں 93 یہودی قتل ہوئے اور 15 مسلمان جام شہادت سے سیراب ہوئے۔ فتح کے بعد خیبر کی زمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور حضور نے ارادہ فرمایا کہ بنو نذیر کی طرح اہل خیبر کو بھی جلا وطن کرو، لیکن یہودیوں نے یہ درخواست کی کہ ہم کو خیبر سے نہ نکالا جائے اور زمین ہمارے ہی قبضے میں رہنے دی جائے، ہم یہاں کی پیداوار کا آدھا حصہ آپ کو دیتے رہیں گے۔ حضور نے ان کی یہ درخواست منظور فرما دی۔ چنانچہ جب کھجوریں پک جاتی، غلہ تیار ہو جاتا، تو حضور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو خیبر بھیج دیتے، وہ کھجوروں اور اناجوں کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیتے اور یہودیوں سے فرماتے تھے کہ ان میں سے جو حصہ تم کو پسند ہو وہ لے لو۔ یہودی اس انصاف پر حیران ہو کر کہتے تھے کہ زمین اور آسمان ایسے ہی انصاف سے قائم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے کہ خیبر فتح ہو جانے کے بعد یہودیوں سے حضور نے اس طور پر صلح فرمائی کہ یہودی اپنا سونا، چاندی، ہتھیار سب مسلمانوں کے سپرد کر اور جانوروں پر جو کچھ لدا ہوا ہے وہ یہودی اپنے پاس رکھے، مگر شرط ہے کہ یہودی کوئی چیز مسلمانوں سے نہ چھپائے۔ مگر اس شرط کو قبول کر لینے کے باوجود حوی بن اخطب کا وہ چرمی تھیلا یہودیوں نے غائب کر دیا جس میں بنو نذیر سے جلاوطنی کے وقت وہ سونا چاندی بھر کر لایا تھا۔ جب یہودیوں سے پوچھا گیا تو وہ جھوٹ بولے اور کہا کہ وہ ساری رقم لڑائیوں میں خرچ ہو گئی، لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے رسول اللہ کو بتلا دیا کہ وہ تھیلا کہاں ہے۔ مسلمانوں نے اس تھیلے کو برآمد کر لیا۔ اس کے بعد کنانہ نے حضرت محمود بن مسلمہ کو چھت سے پتھر گرا کر قتل کر دیا تھا، اس لیے حضور نے اس کو قصاص میں قتل کرا دیا اور اس کی عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ قیدیوں میں حضرت صفیہ بھی تھی۔ بنو نذیر کے رئیس اعظم حوی بن اخطب کی بیٹی تھی اور ان کا شوہر کنانہ تھا۔ جب سب قیدی جمع ہو گئے تو حضرت داہیہ کلبی نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ایک باندی عنایت فرما دی۔ آپ نے ان کو اختیار دیا کہ خود جا کر کوئی باندی لے لو۔ انہوں نے حضرت صفیہ کو لیا۔ بعض صحابہ نے اس پر گزارش کی کہ یا رسول اللہ آپ نے صفیہ کو داہیہ کلبی کے حوالے کر دیا، وہ قریظہ اور بنو نذیر کی رئیسہ ہے اور وہ آپ کے سوا کسی اور کے لائق نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ نے حضرت داہیہ کلبی حضرت صفیہ کو بلایا، حضرت داہیہ سے فرمایا کہ تم اس کے سوا کوئی دوسری باندی لے لو۔ اس کے بعد حضرت صفیہ کو آزاد کر کے آپ نے ان سے نکاح فرما دیا اور 3 دن تک منزل صحبہ میں ان کو اپنے خیمے میں سرفراز فرمایا اور صحابہ کرام کو دعوت ولیمہ میں کھجور، گھی، پنیر کا مالیدہ کھلایا۔ فتح کے بعد چند روز حضور خیبر میں ٹھہرے، یہودیوں کو مکمل امن و اطمینان عطا فرمایا، قسم قسم کی نوازشوں سے نوازا، مگر اس بدباطن قوم کی فطرت میں اس قدر خباثت بھری ہوئی تھی کہ سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب نے حضور کی دعوت کی اور گوشت میں زہر ملا دیا۔ خدا کے حکم سے گوشت کی بوٹی نے آپ کو زہر کی خبر دی اور آپ نے ایک ہی لقمہ کھا کر ہاتھ کھینچ لیا، لیکن ایک صحابی حضرت بشر نے پیٹ بھر کر کھایا اور زہر کے اثر سے ان کی شہادت ہو گئی، اور حضور کو بھی اس زہریلے لقمے سے عمر بھر تالو میں تکلیف رہی۔ آپ نے جب یہودیوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان ظالموں نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور کہا کہ ہم نے اس نیت سے آپ کو زہر کھلایا کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ پر اس زہر کا کوئی اثر نہیں ہو، ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی بدلہ نہیں لیا، اس لیے آپ نے حضرت زینب سے کچھ نہیں فرمایا، لیکن جو حضرت بشر ان کی اسی زہر سے وفات ہوئی تو ان کے قصاص میں زینب قتل کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر سے فارغ ہوئے تھے کہ مہاجرین حبشہ میں سے حضرت جعفر جو حضرت علی کے بھائی تھے اور مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حبشہ سے آ گئے۔ حضور نے محبت سے خوشی میں ان کی پیشانی چوم لی اور ارشاد فرمایا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہوئی یا حضرت جعفر کے آنے سے خوشی ہوئی۔ ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب الہجرتین، 2 ہجرتوں والے کا لقب عطا، کیونکہ یہ لوگ مکہ سے حبشہ ہجرت کر کے گئے، پھر حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور باوجود یہ کہ یہ لوگ جنگ خیبر میں شامل نہ ہو سکے مگر ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے مجاہدین کے برابر حصہ دیا۔ جنگ خیبر کے موقع پر کچھ فقہی مسائل کے حضور نے تبلیغ فرمائی۔ نمبر 1، پنجہ دار پرندوں کو حرام فرمایا۔ نمبر 2، تمام درندہ جانوروں کی حرمت کا اعلان فرما دیا۔ نمبر 3، گدھا اور خچر حرام کر دیا گیا۔ نمبر 4،
چاندی اور سونے کے خریدنے اور بیچنے میں کمی بیشی کے ساتھ خریدنے اور بیچنے کو حرام فرما دیا، اور حکم دیا کہ چاندی کو چاندی کے بدلے اور سونے کو سونے کے بدلے میں برابر برابر بیچنا ضروری ہے۔ اگر کمی بیشی ہوگی تو وہ سود ہوگا جو حرام ہے۔ اب تک یہ حکم تھا کہ باندیوں سے جیسے ہی ہاتھ آئے صحبت کرنا جائز تھا، لیکن اب استبراء ضروری قرار دیا گیا، یعنی اگر وہ حاملہ ہو تو بچہ پیدا ہونے تک، ورنہ 1 مہینے تک ان سے صحبت جائز نہیں۔ عورتوں سے متاع کرنا بھی اسی غزوے میں حرام قرار دیا گیا۔ خیبر کی لڑائی سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی القریٰ تشریف لے گئے، جو مقام تیمہ اور فدق کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ یہاں یہودیوں کی چند بستیاں آباد تھیں۔ حضور جنگ کے ارادے سے یہاں نہیں آئے تھے، مگر یہاں کے یہودی چونکہ جنگ کے لیے تیار تھے، اس لیے حضور نے ان پر تیر برسانا شروع کیا، اور آپ کے ایک غلام جن کا نام حضرت مدعم تھا، یہ اونٹ سے کجاوا اتار رہے تھے، ان کو ایک تیر لگا اور یہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، جس کا جواب ان بدبختوں نے تیر اور تلوار سے دیا، اور باقاعدہ صف بندی کر کے مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ مجبوراً مسلمانوں نے جنگ شروع کی، اور 4 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کا محاصرہ کیے ہوئے ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر یہ لوگ برابر لڑتے ہی رہے۔ آخر 10 یہودی قتل ہو گئے اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اہل خیبر کی شرطوں پر انہوں نے صلح کر لی کہ مقامی پیداوار کا آدھا حصہ مدینہ بھیجتے رہے۔ جب خیبر اور وادی القریٰ کے یہودیوں کا حال معلوم ہو گیا تو تیمہ کے یہودیوں نے بھی جزیہ دے کر حضور سے صلح کر لی۔ وادی القریٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن تک ٹھہرے رہے۔ جب فدق کے یہودیوں کو خیبر اور وادی القریٰ کے معاملے کی اطلاع ملی تو ان لوگوں نے کوئی جنگ نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی کے دربار میں قاصد بھیج کر یہ درخواست کی کہ خیبر اور وادی القریٰ والوں سے جن شرطوں پر آپ نے صلح کی ہے اسی طرح کے معاملے پر ہم سے بھی صلح کر لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور کر لی اور ان سے صلح ہو گئی، لیکن یہاں چونکہ کوئی فوج نہیں بھیجی گئی، اس لیے اس بستی میں سے مجاہدین کو غنیمت کا کوئی حصہ نہیں ملا، بلکہ یہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت قرار پائی، اور خیبر اور وادی القریٰ کی زمینیں تمام مجاہدین کی ملکیت ٹھہری۔ اب چونکہ ایک اور واقعہ سن ہجری 7 میں ہوا ہے، حدیبیہ کے صلح نامے میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ آئندہ سال حضور مکہ آ کر عمرہ ادا کریں گے اور 3 دن مکے میں ٹھہریں گے۔ اس دفعے کے مطابق ماہ ذی القعدہ سن ہجری 7 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا، اور اعلان کر دیا کہ جو لوگ گزشتہ سال حدیبیہ میں شریک تھے وہ سب میرے ساتھ چلے۔ چنانچہ ان لوگوں کے سوا جو خیبر میں شہید یا وفات پا چکے تھے سب نے عمرے کی سعادت حاصل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ کفار مکہ پر بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اپنے عہد کو پورا کریں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی پوری تیاری کے ساتھ روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت حضرت ابو رحم غفاری کو آپ نے مدینے پر حاکم بنایا، اور 2000 مسلمانوں کے ساتھ، جن میں 100 گھوڑوں پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لیے روانہ ہوئے۔ 60 اونٹ قربانی کے لیے ساتھ تھے۔ جب کفار مکہ کو خبر لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیاروں اور جنگ کے سامان کے ساتھ مکہ آ رہے تو وہ بہت گھبرائے، اور انہوں نے چند آدمیوں کو صورتحال کی تحقیقات کے لیے مر زہران تک بھیجا۔ حضرت محمد بن مسلمہ جو سواروں کے افسر تھے، قریش کے قاصدوں نے ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے اطمینان دلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح نامے کی شرط کے مطابق بغیر ہتھیار کے مکے میں داخل ہوں گے۔ یہ سن کر کفار قریش مطمئن ہو گئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے 8 میل دور ایک جگہ پر پہنچے تو تمام ہتھیاروں کو اس جگہ رکھ دیا، اور حضرت بشیر بن سعد کی ماتحتی میں چند صحابہ کو ان ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے متعین فرمایا، اور اپنے ساتھ ایک تلوار کے سوا کوئی ہتھیار نہیں رکھا، اور صحابہ کرام کے مجمع کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے حرم کی طرف بڑھے۔ جب مکہ میں داخل ہونے لگے تو دربار نبوت کے شاعر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی مہار تھامے ہوئے آگے آگے کچھ اشعار جوش و خروش کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ پڑھتے جاتے تھے کہ خلو بنی الکفار عن سبیلہ الیوم نضربکم علی تنزیلہ، کہ کافروں کے بیٹو سامنے سے ہٹ جاؤ، آج جو تم نے اترنے سے روکا تو ہم تلوار چلائیں گے۔ ضربا یزیل الحام عن مقیلہ ویدہل الخلیل عن خلیلہ، ہم تلوار کا ایسا وار کریں گے جو سر کو اس کے خوابگاہ سے الگ کر دے گا اور دوست کی یاد اس کے دوست کے دل سے بھلا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوکا اور کہا کہ عبداللہ ابن رواحہ، رسول اللہ کے آگے آگے اور اللہ کے حرم میں تم اشعار پڑھتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ عمر ان کو چھوڑ دو،
یہ اشعار کفار کے حق میں تیروں سے بڑھ کر ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو کچھ کفار قریش مارے جلن کے اس منظر کی تاب نہ لا سکے، پہاڑوں پر چلے گئے، مگر کچھ کفار اپنے دارالندوہ، اپنے کمیٹی گھر کے پاس کھڑے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر توحید اور رسالت سے مست ہونے والے مسلمانوں کے طواف کا نظارہ کرنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ مسلمان بھلا کیا طواف کریں گے، ان کو تو بھوک اور مدینہ کے بخار نے کچل کر رکھ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں پہنچ کر استباء کر لیا، یعنی چادر کو اس طرح اوڑھ لیا کہ آپ کا داہنا شانہ اور بازو کھل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو ان کفار کے سامنے اپنی قوت کا اظہار کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ شروع کے 3 پھیروں میں شانوں کو ہلا ہلا کر اور خوب اکڑتے ہوئے چل کر طواف کیا، اس کو عربی زبان میں رمل کہتے ہیں۔ چنانچہ آج تک یہ سنت باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی کہ ہر طواف کعبہ کرنے والا شروع طواف کے 3 پھیروں میں رمل کرتا ہے۔ 3 دن کے بعد کفار مکہ کے چند سردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ شرط پوری ہو چکی، اب آپ لوگ مکہ سے نکل جائیں۔ حضرت علی نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کفار کا پیغام سنایا تو آپ اسی وقت مکے سے روانہ ہو گئے۔ چلتے وقت حضرت حمزہ کی ایک چھوٹی صاحبزادی جن کا نام امامہ تھا حضور کو چچا چچا کہتی ہوئی دوڑی آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے، ان کی یہ یتیم چھوٹی بچی مکہ میں رہ گئی تھی۔ جس وقت یہ بچی آپ کو پکارتی ہوئی دوڑی آئی تو حضور کو اپنے شہید چچا جان کی اس یادگار کو دیکھ کر پیار آ گیا۔ اس بچی نے آپ کو بھائی جان کہنے کے بجائے چچا جان اس رشتے سے کہا کہ آپ حضرت حمزہ کے رضائی بھائی ہیں، کیونکہ آپ نے اور حضرت حمزہ نے حضرت صوبیہ کا دودھ پیا۔ جب یہ صاحبزادی قریب آئی تو حضرت علی نے آگے بڑھ کر اپنی گود میں اٹھا لیا، لیکن اب ان کی پرورش کے لیے 3 دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میری چچا زاد بہن ہے اور میں اس کو سب سے پہلے اپنی گود میں اٹھایا ہے، اس لیے مجھ کو اس کی پرورش کا حق ملنا چاہیے۔ حضرت جعفر نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ، یہ میری چچا زاد بہن بھی ہے، اس کی خالہ میری بیوی ہے، اس لیے اس کی پرورش کا میں حقدار ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میری دینی بھائی حضرت حمزہ کی لڑکی ہے، اس لیے میں اس کی پرورش کروں۔ تینوں کا بیان سن کر حضور نے فیصلہ فرمایا کہ خالہ ماں کے برابر ہوگی، لہٰذا یہ لڑکی حضرت جعفر کی پرورش میں رہے گی۔ تینوں صاحبوں کی دلداری اور دلجوئی کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علی، تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں۔ حضرت جعفر سے فرمایا کہ جعفر، تم سیرت و صورت میں مجھ سے مشابہت رکھتے ہو، اور حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا کہ زید، تم میرے بھائی اور میرے آزاد کردہ غلام ہو۔ اسی عمرۃ القضاء کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام فضل حضرت عباس کی بیوی کی بہن تھی۔ عمرۃ القضاء سے واپسی میں جب آپ مقام صرف میں پہنچے تو ان کو اپنے خیمے میں رکھ کر اپنی صحبت سے سرفراز فرمائے، اور عجیب اتفاق کے اس واقعے سے 44 برس کے بعد اسی مقام صرف میں حضرت میمونہ کا وصال ہوا، اور ان کی قبر شریف بھی اسی جگہ پہ ہے۔ صحیح قول یہ کہ ان کی وفات سال سن ہجری 51 ہے۔ تفصیلی بیان انشاءاللہ ازواج مطہرات کے بیان میں آئے گا۔ تو یہ سیرت سیریز کا 22واں حصہ تھا اور ہجرت کے 7ویں سال کی کچھ تفصیلات تھی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ زیادہ سے زیادہ لائک کرے، شیئر کرے، کامنٹ کرے، سبسکرائب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔